بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست، جس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کا ٹاپک پڑھیں گے پاکستان ایک اسلامی ریاست، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر ہے جی 92 پر۔ تو جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں تاکہ ہم اس چیپٹر کو پڑھ سکیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے جو اپنی جغرافیہ، اہمیت، فوجی قوت اور اسلامی نظریات کی وجہ سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز اور اسلام کا قلعہ ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد، تو یہ تو سب بچوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان کیوں وجود میں لایا گیا، کیوں اس کو بنایا گیا۔ کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے تمام مسلمان اپنی عبادات اور کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، اور ہم اس وقت انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں تھے۔ نہ ہم عید منا سکتے تھے، نہ ہی ہم اذان سنتے مسجد کی طرف جا سکتے تھے، غرض کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا، جس کی تعمیر میں سب سے زیادہ ہاتھ تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس خواب کو تعمیر کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پاکستان وجود میں آیا 14 اگست 1947 میں بہت سی قربانیوں کے بعد۔ اس لیے بچوں اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک پاکستان سے محبت کریں، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کا نظریہ اسلام ہے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے دین اسلام، ملی وجود اور اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ کر سکیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس سرزمین میں اسلامی نظام حیات، اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت قائم کر سکیں، اپنے معاشی مسائل اسلام کے مطابق بہتر طور پر حل کر سکیں، اپنا دفاع مضبوط بنا سکیں، اتحاد عالم اسلام کی بنیاد رکھ سکیں اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، تاکہ وہ اس دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان ایک مضبوط قوم ہے۔ قیام پاکستان کا پس منظر، مسلمانوں نے قریباً 800 سال برِ صغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ مسلمان پہلی صدی ہجری میں جزیرہ عرب سے برِ صغیر آنا شروع ہو گئے تھے۔ سندھ میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی حکومت قائم کی، جو بلوچستان، سندھ اور ملتان کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کچھ عرصے بعد محمود غزنوی کے حملوں سے صوبہ سرحد اور پنجاب کا باقی حصہ بھی مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس طرح آج سے قریباً 1000 سال پہلے پورا برِ صغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز نے جوتا جر بن کر برِ صغیر میں آئے تھے، آہستہ آہستہ برِ صغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 19ویں صدی عیسوی میں انگریزوں نے برِ صغیر پاک و ہند پر مسلم حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو یعنی کہ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال پہلے پورے برِ صغیر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، لیکن اس کے بعد کن کی حکومت آئی؟ انگریزوں کی، جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور آہستہ آہستہ برِ صغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریکیں شروع کر دیں۔
برِ صغیر میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہندوؤں نے منصوبہ بنایا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی جائے۔ کیونکہ برِ صغیر میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کریں اور مسلمانوں پر بھی اور انگریزوں پر بھی ہم حکومت کریں، جس میں مسلمانوں کو محکوم اور غلام بنایا جائے۔ مسلمان رہنماؤں نے ہندوؤں کے اس منصوبے کی مخالفت کی۔ انہوں نے ہندوؤں سے برملا کہا، برِ صغیر میں مسلمان معمولی اقلیت میں نہیں بلکہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور مسلمانوں کا دین اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمان ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور وہ ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد ملک حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ اپنے دین اور تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں ان کو اپنی نماز پڑھنے میں، اپنی عبادت میں، اپنی اسلامی طور طریقوں میں کوئی بھی خلل نہ ڈال سکے۔ اس ملک کا نام پاکستان تجویز کیا گیا اور اس کے حصول کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد کی گئی، اور آخرکار مسلمانوں کی سخت جدوجہد کے نتیجے میں انگریزوں اور ہندوؤں کو ہتھیار ڈالنا پڑے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تو بچوں، بالآخر پاکستان بن گیا، بہت سی قربانیوں کے بعد۔ بہت سے بچوں نے قربانیاں دیں، بہت سے بزرگوں نے قربانیاں دیں، کیونکہ کوئی بھی ہندوؤں کی غلامی یا انگریزوں کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور سب مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا ایک الگ ملک ہو جس میں وہ آزادی سے سانس لے سکیں۔ اب ہے جی بے مثال قربانیاں۔ حصول پاکستان کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی، انگریز حکومت کے مظالم برداشت کیے، سرکاری ملازمتیں چھوڑیں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا۔ تقسیم پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں نے اپنا پیدائشی وطن اور جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لی۔ ہجرت کرتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں نے لاکھوں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ پاکستان ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیوں کی یادگار ہے جو انہوں نے آزادی اور اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے پیش کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلامی ریاست کی قدر کریں اور اس میں اللہ تعالی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کی تعمیر و ترقی اور اسے ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بالکل بچوں، ہمیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی دشمن ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ یہ اس ملک کو، قوم کو کبھی بھی آپ ہلا نہیں سکتے، اور اس ملک کی قوم سے مقابلہ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ چلیے بچوں، اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریے گا، پڑھیے گا۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف جس پر ہم کریں گے اس کی مشق۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم کریں گے اس کی مشق جس میں ہم کریں گے 2 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا کہ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے، اور سوال نمبر 2 ہوگا ہمارا درست جواب کے گرد دائرہ لگانا۔ تو چلیے بچوں، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1۔ پہلے ہم فقرہ پڑھیں گے، اگر تو فقرہ درست ہوگا تو ہم درست پر ٹک لگائیں گے، اور اگر تو فقرہ ہوگا غلط ہم لگائیں گے غلط پر ٹک۔ نمبر 1 ہے جی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار غیر اسلامی ملک ہے۔ کیا یہ جواب درست ہے کہ ہمارا پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ فقرہ ہے جی غلط، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے۔ اب ہے جی نمبر 2 جو کہ ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 100 سال تک برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔
یہ فکرہ درست ہے یا غلط؟ یہ فکرہ ہے جی غلط. مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی. تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک. پھر ہے جی نمبر 3, مسلمانوں کا دین اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے. بالکل درست. ہم مسلمانوں کا دین اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے. پھر ہے جی نمبر 4, انگریزوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی, اس لیے انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا. تو یہ جواب ہے جی درست اس کا. پھر ہے جی نمبر 5, حصول پاکستان کے لیے افغانستان کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں. بالکل بھی نہیں کہ حصول پاکستان کے لیے تمام مسلم امہ نے قربانیاں دی تھی. جتنے بھی مسلمان تھے بر صغیر پاک و ہند میں ان سب نے بے شمار قربانیاں دی تھی. تو یہ فکرہ ہے جی غلط. پھر ہے جی آخری فکرہ سوال نمبر 1 کا, جو کہ ہے قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا. بالکل, نہ صرف ہندوؤں نے بلکہ انگریزوں نے بھی. تو یہ فکرہ ہے جی درست. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 2. ہاں جی, تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 2, جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے. ہم پہلے فکرہ پڑھیں گے, پھر آپشن دیکھیں گے, اور وہی کہ جو آپشن درست ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ. نمبر 1 ہے, مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا. کیوں کیا؟ دین اسلام کے تحفظ کے لیے, اردو زبان کے تحفظ کے لیے, یا جان و مال کے تحفظ کے لیے؟ تو مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا دین اسلام کے تحفظ کے لیے. پھر ہے جی نمبر 2, مسلمان جزیرہ عرب سے بر صغیر آنا شروع ہو گئے تھے. کب؟ پہلی صدی ہجری میں, دوسری صدی ہجری میں, یا تیسری صدی ہجری میں؟ تو مسلمان جزیرہ عرب سے بر صغیر آنا شروع ہوئے تھے پہلی صدی ہجری میں. اب ہے جی نمبر 3, سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی. کس نے کی تھی؟ محمود غزنوی نے, محمد بن قاسم نے, یا شیر شاہ سوری نے؟ تو سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی محمد بن قاسم نے. اب ہے جی نمبر 4, بر صغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں شروع کی. مرہٹوں کے خلاف, ہندوؤں کے خلاف, یا کہ انگریزوں کے خلاف؟ تو بر صغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف, جب انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا اور حکومت چھینی تھی. آئیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے درست جواب کے گرد دائرہ لگاتے ہیں. ہاں جی بچوں, تو اب ہے ہمارا نمبر 5 فکرہ, جو کہ ہے مسلمانوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی. سر سید احمد خان کی قیادت میں, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں, یا کہ لیاقت علی خان کی قیادت میں؟ تو مسلمانوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تھی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں. آج کا ہمارا آخری فکرہ, پاکستان معرض وجود میں آیا. تو پاکستان کب بنا؟ یہ تو سب بچوں کو پتا ہوگا. 23 مارچ 1940, 14 اگست 1947, یا 25 دسمبر 1948. تو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا 14 اگست 1947, جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیپینڈنس ڈے. تو بچوں ہم نے یہ چیپٹر پڑھا, سمجھا, آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا. تو اپنے ملک پاکستان کی قدر کریں, اس سے پیار کریں, آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور محبت کے ساتھ رہیں. اور اس چیپٹر کی کرنی ہے آپ نے مشق دوبارہ سے ریپیٹ. کچھ سمجھ نہ آئے تو چیپٹر کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریں. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.